الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوبى لمن ورد في صحيفته استغفارا كثيرا يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، شعبان المعظم کا مہینہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے نصف زمانہ اپنا طے کر چکا ہے، اور آج انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک رات ایسی آ رہی ہے جس کو اردو زبان میں شب برات کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام لیلۃ السق ہے، جس کو دستاویزات کہا جاتا ہے، تحریرات کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ کو جتنے انعامات نصیب ہوئے ہیں، روحانی بھی سب سے زیادہ ہیں اور جسمانی بھی سب سے زیادہ ہیں۔ روحانی نعمتیں بھی آپ کے پاس ہیں اور جسمانی نعمتیں بھی آپ کے پاس ہیں اور آپ کی امت کے پاس ہیں۔ مغفرت کے جتنے بڑے خزانے اللہ نے اس امت کو عطا کیے ہیں، اتنے کسی اور امت کو عطا نہیں کیے۔ مغفرت کے بہانے جتنے اس امت کے لیے لائے گئے ہیں، اتنے کسی اور امت کے لیے نہیں لائے گئے۔ مغفرت کے تمام نظام جو اس امت کے لیے لائے گئے ہیں، اتنے کسی اور امت کے لیے نہیں لائے گئے۔ مرنے سے پہلے بندہ زندگی کی حالت میں ہو، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں، کان سن رہے ہوں، زمین پہ وہ چل رہا ہو، پورا گناہوں کو غلاظت میں وہ ڈوب جائے، ساری دنیا کے مفتی علماء اس کو کہہ دیں کہ تو جہنم میں جائے گا، تیرے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، لیکن میرا اللہ پھر بھی اپنے ہتھیار نہیں پھینکتا، اس لیے کہ وہ رب ہے جو غفور ہے، رحیم ہے، تواب ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، شاکر ہے، شکور ہے۔ ہمارے تمام علموں کی، عملوں کی قدردانی جتنی اللہ کے پاس ہے، اتنی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، زندگی کے مرحلے گزرتے جا رہے ہیں، زندگی بالکل آخرت کے دہانے پر ہے۔ گزشتہ رمضان بھی گزرا، یہ رمضان آ رہا ہے، خدا کی قسم زمانے کا پتہ نہیں چل رہا۔ حقیقت میں زمانہ پگھل چکا ہے، قیامت کا بالکل قرب ہے۔ سال مہینے لگ رہے ہیں، مہینے ہفتے لگ رہے ہیں، ہفتے گھنٹے لگ رہے ہیں اور گھنٹے سیکنڈ لگ رہے ہیں۔ اس اسنا میں آپ جتنے گناہوں میں ہیں، میں جتنے گناہوں میں ہوں، جتنی غلاظتیں ڈوبی ہوئی ہیں، ماں اپنے بچے کو کبھی گندا نہیں رکھتی، گندا ہو جائے تو صاف کرتی ہے، صاف کر کر بھی اللہ اس کے نام کو بڑھاتے ہیں، اس کے کام کو بڑھاتے ہیں، اس کی عزتوں کو بڑھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی، جب میرے بندے آ کر پوچھیں کہ اللہ کہاں ملے گا، ان سے کہنا کہ اللہ بہت قریب ہے، اللہ بہت قریب ہے۔ حجرے میں پکارو تو اللہ ملے گا، مسجد میں پکارو تو اللہ ملے گا، مدرسے میں پکارو تو اللہ ملے گا، گناہ کے میدان میں بھی توبہ کر کے اسی کیچڑ میں بیٹھ کے اللہ کو پکارو، اللہ تمہیں وہاں پر بھی ملے گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جس وقت شہرک کٹ جائے، دنیا تمہیں مردہ سمجھ کر دفنا دیتی ہے، مگر میرے اللہ کا تعلق تمہارے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے۔ قبر میں جب تم چلے جاتے ہو، تمہارے رشتہ دار اپنے گھروں میں جا کے
بیٹھ جاتے ہیں، مگر میرے اللہ کا تعلق مردے سے ہوتا ہے اور اس کو اٹھا کر سوال کر دیے جاتے ہیں، من ربک من دینک من نبیک، اور اس کے بعد پھر میرا اللہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو دلہن کی طرح سلا دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو پہلی سہاگ رات کی صبح کی طرح اللہ اٹھائے گا اور اس کو بالکل فریش اور عزتوں کے دام میں رکھے گا۔ ساری دنیا کے سامنے میرے نبی کی امت سب سے زیادہ چمکدار بن جائے، یہ میرے اللہ کی چاہت ہے، اور ساری دنیا کے سامنے اس امت کے گناہوں پہ پردہ رہے، یہ میرے اللہ کی چاہت ہے۔ میرا اللہ کسی کے پردے کو چاک نہیں کرتا، میرا اللہ کسی کے پردے کو کھولتا نہیں ہے، میرا اللہ کسی کی شکایت نہیں لگاتا، شکایتیں سنتا ہے، سن کر میرا اللہ ہماری شکایتوں کو گناہوں سے ہٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو پہچانو، نقلی خداؤں کو ہم نے پہچانا ہے، مادی دنیا کو ہم نے پہچانا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ اس دنیا سے ہمارا ہو جائے گا، ہم نے اللہ کو پتہ نہیں کون سے میدان میں چھوڑا ہوا ہے اور ہم یہاں پہ زندگی گزارتے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے پوچھے میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، جس وقت وہ مجھے بلائیں میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، دعا مجھ سے کرنا، دعا مجھ سے کرنا، بابا جی یہ چیز مجھے دے دو، یہ شرک ہے، پیر صاحب یہ چیز مجھے دے دو، یہ شرک ہے، کسی قبر پہ جا کے منتیں ماننا یہ شرک ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا بھی مجھ سے ہو، ایمان بھی مجھ سے ہو، دعا بھی مجھ سے مانگو، ایمان بھی مجھ پہ لاؤ، کوئی شرک، کوئی نقلی خدا، کوئی بت، کوئی پیر، کوئی قبر والا، کوئی مزار والا، کوئی روضے والا، کوئی کسی قبر والا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے روضہ پہ بھی جاؤ گے وہاں پر بھی یہ دعا کرنا، یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش اللہ سے کریں کہ اللہ ہمارا کام کر دیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم مجھ پر ایمان لاؤ، تم مجھ پر ایمان لاؤ، دعائیں لے کر آؤ، دعائیں لے کر آؤ، میں اللہ وہ ہوں، اگر مانگو گے تو راضی ہو جاؤں گا، نہیں مانگو گے تو ناراض ہو جاؤں گا، میں تمہارا اللہ وہ ہوں کہ تم ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دو، اللہ تمہیں کہے گا یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی، 70 بار اللہ تمہیں پکارے گا۔ ان اتانی لیلن قبلتہ، رات کو آ کر اللہ کہو، اللہ تمہارا آنا قبول فرمائے گا۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، دن کو آ کر اللہ کہو، اللہ قبول کرے گا۔ ان اتانی یمشی، تم آہستہ آہستہ گھر سے چل کر آؤ، اتیتہ ہرولتن، اللہ دوڑ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کے ساتھ تمہاری طرف آئے گا۔ تم نے اللہ کو آج تک پہچانا نہیں ہے، سوئے ہوئے سانس چلا رہا ہے، جگا کے سانس چلا رہا ہے، تحریک تمہیں دے رہا ہے، چلنے کی ہمت دے رہا ہے، پھرنے کی ہمت دے رہا ہے۔ اتنی غلاظت کے میدان ہیں، اتنی گندگی کے میدان ہیں، ہمارے ہاں ہیرا منڈیاں ہیں، ہمارے ہاں طائفہ ہیں، ہمارے ہاں شراب کے تمام بازار موجود ہیں، جوئے کے بازار موجود ہیں، سود کے بینک موجود ہیں، ناچنے والی بچیاں موجود ہیں، فحاشی والی لڑکیاں موجود ہیں، ہر قسم کے گناہ ہمارے پاکستان کی گلیوں میں محلوں میں موجود ہے، مگر اللہ نے لیلۃ البرات کو نہیں روکا، شب برات کو نہیں روکا۔ میرے نبی علیہ السلام جب شعبان کا مہینہ آتا تو مسلسل روزے رکھتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بیدار فرماتے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی زوجیں، آپ کی باری تھی، حضور تشریف لائے، رات کو چارپائی پہ سو گئے، اماں عائشہ کی آنکھ کھلی، ہاتھ ادھر ادھر مارنے لگی کہ نبی کہاں پر ہیں، دیکھا کہ ہاتھ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مس نہیں کیا، ایک دم سے اٹھ گئی۔ خیال میں یہ تھا کہ شاید میرے آقا کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں، لیکن باری تو میری ہے، یہ کہیں نا انصافی نہ ہو جائے۔ اماں جی کہتی ہیں میں ہاتھوں کو تھوڑا اور آگے لے کر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی انگلیوں سے میرے ہاتھ ٹچ ہوئے، میں ایک دم اٹھی،
میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدہ میں ہیں، آنسو گرتے جا رہے ہیں، آسمان پہ دیکھتے جا رہے ہیں، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہائے میں کیا سوچ رہی تھی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سوچ رہی تھی شاید آپ کسی اور زوجہ کے ہاں چلے گئے ہیں اور آپ تو اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے، اگر میں انصاف نہ کروں، اگر میں انصاف نہ کروں، کون انصاف کرے گا، کون انصاف کرے گا؟ اللہ کی قسم آج کفار اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں ہم اس نبی کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس وجہ سے ہیں کہ ان کی 11 بیویاں ایک سے بڑھ کر ایک اپنے میاں کی تعریف کرتی ہے، اور ہماری اگر 2 بیویاں ہوں، دیکھو خدا کی قسم، ایک تمہیں آسمان پہ چڑھائے گی، دوسری تمہیں زمین پہ گرائے گی، ایک ہمیں فرشتہ کہے گی، دوسری ہمیں شیطان کہے گی، ایک ہمیں ظالم کہے گی، دوسری ہمیں مظلوم کہے گی، مگر میرے نبی نے فرمایا اگر 2 شادیاں تم نے کر لی تو جائز ہیں، مگر دوسری کے حق ادا کر دیے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے قیامت کے دن آؤ گے تمہارے ہاتھ بالکل شل ہو چکے ہوں گے اور تم بالکل معذور ہو چکے ہوگے۔ حضرت معاذ بن جبل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کی 2 بیویاں تھی، ایک دن ایک بیوی کی باری تھی، اس کے گھر میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، پانی وہاں موجود نہیں تھا، تیمم کرنے لگے، لوگوں نے کہا حضرت آپ دوسری بیوی کے ہاں جائیں وہاں وضو کر لیں، فرمایا نہیں، آج کا دن میرا اس بیوی کے گھر میں ہے، شریعت کے مطابق میرا یہاں سے وہاں جانا جائز نہیں ہے، آج اگر یہاں پہ پانی نہیں ہے میں تیمم کر لوں گا، اگر میں پانی کے لیے دوسری بیوی کے ہاں گیا قیامت کے دن میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ آپ کہیں دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا، کیا میں انصاف نہ کروں، کیا میں محمد رسول اللہ رحمت للعالمین نہیں ہوں، میں وہ محمد ہوں جس کو اللہ نے عادل بنا کے بھیجا ہے، منصف بنا کے بھیجا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ایک رات آ رہی ہے جس کو ہم لیلۃ البراءت کہتے ہیں، یہ لفظ یاد رکھیے گا میرا، براءت حمزے کے ساتھ ایک برات ہے جس میں ہم مراسیوں کو نچواتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، خدا کی قسم ایک ہے براءت جس میں اللہ تمہیں بری کرے گا، اللہ تمہیں آزاد کرے گا، اللہ تمہیں خلاصی نصیب فرمائے گا۔ ایک رات ایسی آ رہی ہے جو 15 شعبان کی رات ہے، اللہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، اللہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، تم نے دیکھا ہے فقیر کبھی کہتا ہے کوئی سخی جو مجھے دے دے، ہے کوئی مالدار جو مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی امیر جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی بندہ ہوگا اللہ والا جو وہاں سے نکل کر اس کو کھلا دے گا، لیکن اگر اس کا الٹ ہو جائے کہ دنیا کے امیر اکٹھے ہو جائیں، سخی اکٹھے ہو جائیں اور وہ ڈیوٹیاں لگا لیں کہ ہم گلیوں میں آواز لگاتے ہیں آؤ بھائی کسی کو روٹی چاہیے ہم تقسیم کرنے آئے ہیں، آؤ بھائی کسی کو کھانا چاہیے ہم تقسیم کرنے آئے ہیں، جب انداز بدل جائے مجھے بتاؤ فقیر کتنے خوش ہوں گے، لوگ دوڑ دوڑ کر آئیں گے، حرم شریف میں جائیں، مکہ شریف میں جائیں، وہاں پر بڑے بڑے ٹرالے اور بڑے بڑے ٹرک، بڑی بڑی گاڑیاں کھانا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر سب کو بلا رہے ہوتے ہیں آؤ بھائی ادھر، آؤ بھائی ادھر، سارے لوگ آتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کو پلاتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایک فقیر ہوتا ہے جو روزانہ مانگتا ہے مگر اس کو دینے پہ کوئی تیار نہیں، لیکن اگر سخی خود آ جائے خود اعلان کر دے تو اللہ کی قسم کیا موج ہے، کیا موج ہے۔ یہ رات وہ ہے جس میں ہم نہیں مانگ رہے بلکہ میرا اللہ آسمان دنیا پہ آ رہا ہے، میرے اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، میرے اللہ کی مہربانیاں آ رہی ہیں، میرے اللہ کی مغفرتیں آ رہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں حل من مستغفر، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، کیا کوئی گناہوں کی بخشش کروانے والا ہے؟ یہ سچ ہے جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے یہ جھوٹ نہیں، یہ سیاست دانوں کی طرف سے تمہیں کوئی خوبصورت اعزاز نہیں مل رہا، یہ میرے اللہ کا اعلان ہے۔ حل من مستغفر، کیا توبہ کرنے والا کوئی ہے؟ آج داڑھی کاٹنے والا توبہ کا مستحق ہے، ٹوپی اتارنے والا توبہ کا مستحق ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا
वाला तौबा का मुस्तहिक है, नमाजों को लेट करने वाला तौबा का मुस्तहिक है, अपनी पेशानी को सजदों से दूर रखने वाला तौबा उसकी ज़रूरत है, रुकू न करने वाला तौबा उसकी ज़रूरत है, झूठ बोलने वाला तौबा उसकी ज़रूरत है, दुकान में बैठकर अपनी तमाम चीज़ों पे कस्में खाने वाला तौबा उसकी ज़रूरत है, किसी से दगाबाजी करने वाला तौबा उसकी ज़रूरत है, दूध में पानी मिलाने वाला तौबा उसकी ज़रूरत है, जूतियाँ 2 नंबर बनाने वाला तौबा उसकी ज़रूरत है, कपड़े पे कस्में खाने वाला तौबा उसकी ज़रूरत है, केले और माल्टे पे कस्में खाने वाला तौबा उसकी ज़रूरत है। एक इंसान जूती सिलाई करते हुए पॉलिश करता है, उस पर कस्में उठा देता है कि ये पॉलिश 1 नंबर है, तौबा उसकी ज़रूरत है। दुनिया के चावल पर, दाल पर, दूध पर, पैसे पर, प्याज पर, मिर्च पर, धनिया पर, हल्दी पर, गोभी पर, गोश्त पर, बड़े पर, छोटे पर, मछली पर, तमाम चीज़ों पर आज कस्में उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कस्में उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तुम जानवरों पे कस्में उठा रहे हो, जूतियों पे कस्में उठा रहे हो, दौलत पे कस्में उठा रहे हो, माल पे कस्में उठा रहे हो। एक झूठी कसम पर अल्लाह के अर्श को झटका लगता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है, पूरी कायनात कांप जाती है कि झूठी कस्में, झूठी कस्में, झूठी कस्में। आज मोमिन कसम लेता क्यों है? दूसरा बंदा कस्में उठाता क्यों है? ये कस्मों के बाजार हमने गर्म करके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ को क्यों मुश्तबे कर दिया? हम सब लोग इस वक्त तौबा के मुख्ताज हैं। अल्लाह कह रहा है हल मिन मुस्तगफिरिन, कौन है तौबा लेने वाला? अग़फिर लहू, आओ मैं तुम्हारी तौबा कबूल करता हूँ। दुनिया के दरवाज़ों पर नौकरियाँ, धक्के, जिल्लत ये सब चल रही है। हुकूमत हमें लाखों मकान देने पे है, लाखों नौकरियां देने पर है। ये हुकूमत वाले ये समझते नहीं कि तुम्हारे ऊपर अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है। तुम्हारी अपनी रोटी तुम्हारे हलक से नहीं उतर रही, तुम्हें तो सुकून की खुद नींद नहीं आती, तुम तो खुद गोलियां खा के सोते हो, तुम चलते हो फिरते हो, आगे पीछे तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये हमारा फकीर गरीब, ये फटान सड़क को खोदने वाला जिस जगह मर्जी जाए, अल्लाह ने इसको इज्जतें अता फरमाई हैं, अल्लाह ने इसको असमतें अता फरमाई हैं। तुम लाख मकान क्या दोगे, लाख रोटियां क्या दोगे? हुकूमत के बजट झूठ हैं। जून जुलाई के बजट पर मत सहारे करो, इन बजटों से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आंख मचोली तुम्हारे साथ खेली जा रही है, आंख मचोली तुम्हारे साथ खेली जा रही है। वो चीज़ महंगी, ये चीज़ सस्ती, ये चीज़ सस्ती, वो चीज़ महंगी। मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि तुम दुनिया के बादशाह से हर चीज़ मांगने पे तैयार हो, अपने अल्लाह की तरफ क्यों नहीं झुकते? तुम्हारी डिग्रियां आज फेंक दी गई, गिरा दी गई। जब तक तुम्हारा सिफारशी नहीं है, नौकरी नहीं है, जब तक रिश्वत नहीं है, नौकरी नहीं है, महकमों में जाना हमारे ख्वाब बन चुके हैं। खुदा की कसम हम जिल्लत में हैं, मगर अल्लाह हमें जलील नहीं करना चाहता, अल्लाह हमें इज्जत देना चाहता है। वलिल्लाहिल इज्जा वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। इज्जत अल्लाह के नाम पर है, इज्जत अल्लाह के रसूल पे नाम पर है, इज्जत खत्म नबूवत के काम पर है, इज्जत खातमुन नबिय्यीन के नाम पर है, इज्जत अज़मत सहाबा के नाम पर है, इज्जत ईमान वालों के नाम पर है। ये जो जून के बजट है ना, जून के बजट, ये तुम्हारे साथ धोखा होता है। बजट वाली रात आ जाए, इसको अरबी में लैलतुल सक कहते हैं। आज दस्तावेज़ात लिखी जाती हैं और इस हदीस को देख लो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज पूरी साल की जिंदगी के फैसले फरिश्तों के हवाले होते हैं, फरिश्तों के हवाले होते हैं। जी हम जून की इंतजार कर रहे होते हैं, हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी, हमारा सब कुछ बढ़ेगा। आज अल्लाह आसमान पर है। हल मिन मुस्तगफिरिन, तौबा करने वाला कौन है? हल मिन मुस्तरज़िकिन, रिज़्क़ देने वाला कौन है? हल मिन मुब्तला, क्या आज कोई मुसीबत में है, मैं उसकी मुसीबत दूर करूं? रिज़्क़ मांगने वाला है, मैं रिज़्क़ उसका दूर करूं? अल्लाह की बादशाहत हमारी 5 साल वाली बादशाहत नहीं है, अल्लाह की बादशाहत वज़ीर आला वज़ीर आज़म वाली नहीं है, अल्लाह की बादशाहत किसी मुस्लिम लीग की या दूसरी पार्टी की या तीसरी पार्टी की नहीं है, अल्लाह की बादशाहत किसी पंजाब सूबा सिंध नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का अल्लाह है। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। जिस तरफ जाओ उस तरफ अल्लाह है, जिस तरफ जाओ उस तरफ अल्लाह है, जिस तरफ जाओ उस तरफ अल्लाह है। कोई गंदम का दाना नहीं उग
سکتا, کوئی چاول کا دانہ نہیں اگ سکتا, کوئی پھل نہیں آ سکتا, کوئی ترکاری نہیں آ سکتی, کوئی بازار نہیں گرم ہو سکتا, کوئی جانور دودھ نہیں دے سکتا, کوئی ایسا نظام نہیں. صرف میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, میرے اللہ کے نام سے ہوتا ہے. اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے, اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ کافی ہے, اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ کافی ہے. لیلۃ النصف من شعبان, 15 شعبان کی رات, لیلۃ المبارکہ برکت والی رات, لیلۃ المغفرہ توبہ والی رات, لیلۃ السق دستاویزات کی رات, بجٹ کی رات. پورے سال کا بجٹ آج ہے, پورے سال کا پانی آج ہے, پورے سال کے چاول آج ہیں, پورے سال کے کپڑے آج ہیں, پورے سال کی جوتیاں آج ہیں, پورے سال کی دولت آج ہے, پورے سال کی تنخواہیں آج ہے, پورے سال میں گناہ کتنے ہیں فیصلہ آج ہے, پورے سال میں نیکیاں کتنی ہیں فیصلہ آج ہے, پورے سال میں تمہارے ساتھ کیا بھلائی ہیں فیصلہ آج ہے, فیصلہ آج ہے. تو بھائی یہ حکومتوں کے بجٹ 2 نمبر ہیں, جعل سازی ہے, صبح کچھ شام کو کچھ. احکم الحاکمین کے بجٹ دیکھو, فرشتے آتے ہیں, میرا اللہ ان کو فائلیں دیتا ہے, فائلیں دینے کے بعد میرا اللہ کہتا ہے فلاں آدمی کی موت آئے گی اس سال میں, فلاں آدمی کی زندگی ہوگی اس سال میں, فلاں کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اس سال, فلاں کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اس سال. کوئی پیر فقیر کوئی بیٹا دے سکتا ہے؟ کوئی مزار والا دربار والا تمہیں بچہ عطا کر سکتا ہے؟ کوئی تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ اس قرآن کے ہوتے ہوئے ان درباروں پر مزاروں پر جا کر بچے مانگتے ہو. اللہ حی قیوم غیرت مند ہے, اللہ غیرت مند ہے, اللہ غیرت مند ہے. بچہ ملے گا 1 سال میں کس کو فیصلہ آج ہے, بیٹی ملے گی اس سال کس کو فیصلہ آج ہے, بیٹا ملے گا فیصلہ آج ہے, تمہارا فلاں داماد ہوگا فیصلہ آج ہے, فلاں تمہاری بہو بنے گی فیصلہ آج ہے, تمہارا والد کیا کرے گا, تمہاری والدہ کیا کرے گی, تمہارے بجٹ میں گوشت کتنی مرتبہ ملے گا, سبزیاں کتنی مرتبہ ملیں گی, پانی کتنی مرتبہ ملیں گے, روح افزا کتنی مرتبہ پینا ہے, کھجوریں کتنی کھانی ہیں, انگور کتنے کھانے ہیں, نظام کتنا چلانا ہے, یہ سب کچھ میرا اللہ تمہیں دے گا, آج دے گا, میرا اللہ تمہیں دے گا, آج دے گا. فرشتوں کے حوالے, فرشتے ایسے ہیں, آج ہمارے بجٹ والے کرپٹ لوگ جی, ان کو جتنا بجٹ ملتا ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں یہ ہضم کرتے ہیں, مگر اللہ نے یہ بجٹ فرشتوں کو دیا ہے جو کھانے سے پاک, پینے سے پاک, پہننے سے پاک, لالچ سے پاک, نوکری سے پاک, ملازمت سے پاک, کسی محکمے کے بندے نہیں ہیں, کسی محکمے کے آفیسر نہیں ہیں, کسی محکمے کے نظام نہیں ہیں, پھر ان کی ڈیوٹیاں کبھی بدلتے نہیں. آج تک فرشتوں میں کوئی کرپشن نہیں کر سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم, لا یعصون اللہ ما امرہم, جو اللہ ان کو کہتا ہے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, جو اللہ کہتا ہے وہ اس کو کر دیتے ہیں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, تم نے اللہ کو نہیں مانا, فرشتوں کو نہیں مانا, قیامت میں نہیں مانا, آج کافر بن کے تم آئے ہو, آج اللہ تمہیں تمہاری سزا دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبۃ نصوح کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا, مٹا دے گا. اتنی پیاری حدیث, اتنی پیاری حدیث کہ 70 سال کا بزرگ جب اللہ کے سامنے توبہ کر دیتا ہے تو جن فرشتوں نے اس کے گناہ اور زنا اور شراب دیکھی ہوتی ہے, اللہ ان فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے, اور اللہ اس کی فائلیں ختم کر دیتا ہے, اور اس کی تحریریں مٹا دیتا ہے, اور اللہ اس کے گناہوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے, اور اس کی جگہ اللہ کیا کرتا ہے, نیکیاں لکھ کے دیتا ہے, نیکیاں لکھ دیتا ہے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ تمہیں باغ میں لے کر جائے گا جس کے نیچے نہریں چلی ہوں گی. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, قیامت کے دن نبی اللہ کے ہاں عزت پائیں گے, ایمان والے اللہ کے ہاں عزت پائیں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, تمہارے ایمان کی روشنیاں, نماز کی روشنیاں, قرآن کی روشنیاں, داڑھیوں کی روشنیاں, سچ کی روشنیاں تمہارے آگے دوڑیں گی, تمہارے آگے دوڑیں گی.
گی. جس طرح آپ کسی بڑے محکمے میں جاتے ہیں نا, وزیر اعظم بن کے جاتا ہے, اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی رہنمائی کی جاتی ہے. سر ادھر آئیے, سر ادھر چلیے, سر ادھر چلیے, سر ادھر چلیے. آج اللہ پروٹوکول دیں گے جنت میں انشاءاللہ ایمان والوں کو, اور جنت کا فرشتہ ہے جس کا نام رضوان ہے, وہ آپ کو کہے گا ادھر آئیے, ادھر آئیے. یسعى نورہم, آپ کا نور جو ہے, ایمان جو ہے, نماز جو ہے, وہ آپ کے آگے دوڑے گی. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آج ہم کہیں گے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دیجئے, ہماری عبادت کو پورا کر دیجئے. تو میرے بھائیو, آج کی رات اللہ آپ کو بجٹ دے رہا ہے. نوکری لینی ہے نا تو آج کی رات بیٹھ جاؤ. رزق لینا ہے آج کی رات بیٹھ جاؤ. اللہ کی عبادت کی طرف آنا ہے آج کی رات بیٹھ جاؤ. مگر میری بات سنیے گا, لوگ کہتے ہیں رات کو شب بیداری کرنی ہے. مولوی صاحب مسجد کھلی ہوگی بند, مسجد کھلی ہوگی بند. لیلۃ البرات کی عبادت کے لیے مسجد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے مجھے دعا سکھائی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. عائشہ اس دعا کو کرا کر, اللہ آج تیرے گناہوں کو, سب کے گناہوں کو, ہر ایک کی اونچ نیچ کو کیا کریں گے, معاف فرما دیں گے. اب بات سمجھیے گا, حضرت عائشہ اپنے حجرہ میں ہیں, دعا میرے نبی نے حضرت عائشہ کو سکھائی. حضرت عائشہ نے آپ کے سامنے یہ دعا بیان کی اور صحابی نے یہ دعا نقل نہیں کی. نقل کرنے والی کون ہے؟ اما عائشہ. اما عائشہ مسجد میں نہیں تھی, اما عائشہ حجرہ رسول میں تھی. اس سے معلوم ہوا کہ نبی نے بھی عبادت اپنے حجرہ میں کی, حضرت عائشہ نے بھی عبادت اپنے حجرہ میں کی. اگر مسجد میں عبادت ہوتی تو نقل کرنے والے کون ہوتے؟ ابو بکر صدیق ہوتے. دعا کو سامنے لانے والے کون ہوتے؟ حضرت عمر بن خطاب ہوتے. دعا کو بیان کرنے والے کون ہوتے؟ حضرت عثمان غنی ہوتے. دعا کو بیان کرنے والے کون ہوتے؟ حضرت علی بن ابی طالب ہوتے. خدا کی قسم اس روایت کو بیان کرنے والی کون ہے؟ اما عائشہ. معراج میں, برات میں, تمام روایتوں کی اصل راویاں سیدہ عائشہ ہیں. کہتی ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا کہ سجدے میں رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں اور حضرت عائشہ کو دعا سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج اللہ دنیا کے آسمان پہ اتر رہا ہے اور اللہ رزق کو تقسیم کر رہا ہے. رزق کو, ادھر ہمارے جو وزیر ہوتے ہیں نا, روٹی ہمیں دیتے ہیں لیکن کھانے والے خود بھی تو ہیں کہ نہیں ہیں, پینے والے خود بھی تو ہیں کہ نہیں ہیں. جب اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے, اللہ کھانے سے پاک, پینے سے پاک, اولاد سے پاک, بچوں سے پاک, شرک سے پاک, ہر چیز سے پاک, تو رزق آج مل رہا ہے. توبہ آج مل رہی ہے, توبہ آج مل رہی ہے. ہر ایک کے لیے مغفرت کا اعلان ہے, ہر ایک کے لیے مغفرت کا اعلان ہے. 6 بندے آج بخشے نہیں جائیں گے, 6 بندے آج بخشے نہیں جائیں گے. نمبر 1, جس کے دل میں دوسرے کی دشمنی ہو, جس کے دل میں دوسرے کی دشمنی ہو. 40 سال سے تم دل میں کڑتے جا رہے ہو, ظاہر میں اس کو بڑے سلام بھی کرتے ہو, بڑی دعوتیں بھی کرتے ہو, اندر تمہارے اس کی دشمنی ہے, اندر تمہارے اس کی دشمنی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس طرح دیمک لکڑی کو کاٹتی ہے, کینہ تمہارے تمام بدن کو تباہ کر دیتا ہے. خبردار اپنے دل میں کسی کی دشمنی رکھنا, خبردار خبردار. میرے نبی کے چچا کو وحشی نے مارا تھا, حضرت حمزہ, کیسی دردناک شہادت تھی, مگر میرے نبی نے فرمایا میں تجھ سے راضی ہو گیا, تو نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا. لیکن اے وحشی, جب تو سامنے آئے تو چہرہ تھوڑا ادھر کر لینا, مجھے وہ منظر یاد آتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دل میں پھر تجھے برا سمجھ جاؤں. کینہ ختم کرو. دوسرا شرابی, شرابی آج کی رات اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عبادت کا جب تک کہ اپنی شراب سے توبہ نہ کرے. شراب پہلے اسلام میں جائز تھی, شراب پہلے بالکل حلال تھی, شراب بعد میں حرام کر دی گئی. جس وقت حرام کر دی گئی اس وقت صحابہ سے زیادہ اس شراب سے نفرت کرنے والا کوئی نہیں تھا, مگر ایک صحابی ابو بکر صدیق ہیں, جب وہ حلال تھی اس وقت بھی آپ نے نہیں پی, جب وہ حرام ہو گئی اس وقت بھی اس کو حرام سمجھا. شرابی آدمی کی دوستی حرام, شرابی
آدمی کی شادی حرام، شرابی آدمی کی دعوت حرام، شرابی آدمی سے کاروبار حرام، شرابی آدمی سے رشتہ حرام، اس کو داماد بنانا حرام، اس کو بیٹی دینا حرام، اس کو اپنا بڑا سمجھنا حرام، یہ لعنتی ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بھی۔ شراب پینے والا بھی جہنم میں، شراب کو اٹھانے والا بھی جہنم میں، شراب کے کارخانے میں شراب بنانے والا بھی جہنم میں، اور شراب کی دعوت دینے والا بھی جہنم میں۔ اللہ کی قسم، ایک جانور اگر شراب کا قطرہ چکھ لے 10 سال تک اس جانور کو کھانا جائز نہیں، 10 سال تک اس میں شراب کا اثر رہتا ہے، اس کے بعد وہ مٹتا ہے۔ اگر وہ جانور زندہ رہے تو 10 سال بعد آپ اس کو کھا سکتے ہو، ورنہ کبھی کسی کو نہیں کھا سکتے۔ میرے بھائیو دوستو، تیسرا بندہ کون ہے؟ وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ادھر صوفی بنتا ہے، میلاد کے جھنڈے اٹھاتا ہے، بڑی بڑی پگڑیاں پہنتا ہے، بڑی بڑی نعتیں پڑھتا ہے، داڑھی اس کی کٹی ہوئی ہے، ٹوپیاں چمکیلی پہنی ہوئی ہیں، اپنے پونچے تم نے لٹکائے ہوئے ہیں۔ آج محفل نعت کو ایک شو پیس بنا دیا گیا ہے، گانوں کے طرز پر، قوالیوں کے طرز پر آپ نے محفل نعت بہا دی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے علماء بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کو لفٹ نہیں کرواتا، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، مگر نعت خواں جس وقت سٹیج پہ آتا ہے نوٹوں کی تھدیاں بہا دیتے ہو، جھنڈے چل دیتے ہو، تواریوں اور نعتوں کی آوازیں آج گانوں کے ساتھ بالکل مشابہ ہو چکی ہیں۔ اور میری بات یہ بھی یاد رکھنا، لیلۃ البرات میں کسی کا خطاب اور تقریر سننا یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر تم کوئی جلسہ کرو، جی مولانا صاحب 2 گھنٹے تم تقریر کرو، بھائی 2 گھنٹے تم نعت پڑھ لو، 2 گھنٹے تم بات کر لینا، 5 گھنٹے تم نے سنا، عبادت کیا ہوئی؟ کوئی عبادت نہیں ہے۔ بالکل تقریر، خطاب، وعظ، نصیحت یہ اس رات کی عبادات میں نہیں ہے، اس رات میں عمل کرنے ہیں، آپ نے عمل کرنے ہیں۔ یہ لچھے دار تقریریں اور نعتیں سن کر نعرے لگانے سے یہ رات نہیں گزرتی، یہ رات نہیں گزرتی۔ شب بیداری میں آتش بازیاں، پٹاخے چلانا، شرلیاں چلانا، اپنے بچوں کو حرام کام پہ لگانا، میرے اللہ کا کیسا غضب آئے گا، میرے اللہ کا کیسا غضب آئے گا۔ اور فرشتے جب لکھیں گے آج شب برات کی رات میں یہ بندہ آتش بازیاں کر رہا ہے، یہ بندہ پھٹوں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بندہ اپنے بچوں کو تباہ کر رہا ہے، یہ بچہ اپنی اولاد کو تباہ کر رہا ہے، یہ بندہ اپنی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، تو میرے اللہ کی رحمت کے بجائے کیا آ جائے گا؟ غضب آئے گا۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی طرف گھور کر زندگی میں ایک بار دیکھو گے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ماں باپ کی پیٹھ کے پیچھے کبھی کوئی غلط بات کرو گے ہمیشہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ جس کے ماں باپ ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کی قسم وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مغفرت نہیں پا سکتا۔ جس نے ماں باپ کو پا لیا اور وہ اپنی جنت نہیں بنا سکا، اللہ کی قسم اس کے لیے بعد میں جنت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کے گستاخ اگر کسی کی صلح کرواتے ہیں، تبلیغ کے میدان میں جاتے ہیں، جہاد کے میدان میں جاتے ہیں، شریعت کے میدان میں آتے ہیں، 5 وقت کے نماز پڑھتے ہیں، پورے روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جب تک ان کا والد ناراض ہے، اللہ کی قسم بوتل کا ڈھکن بند ہے، بوتل کا ڈھکن بند ہے، اوپر سے سیل ہے، یہ شربت تم کبھی چکھ نہیں سکو گے، یہ بوتل تم کبھی پی نہیں سکو گے، چائے کا یہ کپ تم کبھی استعمال نہیں کر سکو گے، چاول کا دانہ تمہارے حلق میں نہیں جائے گا، یہ دال کا ٹکڑا تمہارے حلق میں نہیں جائے گا، یہ بریانیاں کبھی تم نہیں کھا سکو گے، یہ لباس کبھی تم نہیں پہن سکو گے۔ ماں باپ اگر نافرمانی کر رہے ہو، ماں باپ تم سے اگر ناراض ہیں، ماں باپ کے اگر تم گستاخ ہو، پھر خدا کی قسم تمہاری سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں، تمہاری مغفرت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ ان کے سفید بال تمہاری جنت ہیں، ان کی جھکی ہوئی قبر تمہاری جنت ہے۔ اگر یہ تمہیں کہیں بیٹا پاؤں دبا دو تو تمہاری جنت ہے، بیٹا کمر دبا دو تو تمہاری جنت ہے، بیٹا ادھر آ جاؤ اگر یہ تمہیں بوسہ دے دیں تمہاری جنت ہے، تمہارے سر پہ ہاتھ پھیر دیں تمہاری جنت ہے، ایک لقمہ تمہیں اٹھا کے کھلا دیں، ایک پانی کا گھونٹ تمہیں پلا دیں، اللہ کی قسم پیر اپنی جگہ پر ہیں، فقیر اپنی جگہ پر ہیں، کتب اپنی جگہ پر ہیں، غوث اپنی جگہ پر ہیں، ابدال اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ماں اگر ناراض ہے، ماں اگر ناراض ہے، باپ اگر ناراض ہے، باپ اگر ناراض ہے تو خدا کی قسم اللہ کے ہاں کوئی مغفرت نہیں، کوئی مغفرت نہیں، کوئی مغفرت نہیں، نہ حج کام، نہ عمرے کا کام، نہ لیلۃ البرات کام آئے گی، نہ لیلۃ القدر کام آئے گی۔ اللہ کی قسم یہ نظام، جیسے ایک ساتھی نے آج مجھے سوال کیا کہ باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے بچہ، ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟
میں نے کہا حد ہو گئی تمہارے سوال کی، کیا باپ زکوٰۃ کے لیے رہ گیا تھا؟ کیا ماں زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ باپ کا ہاتھ اگر ضرورت کے وقت تم سے پیسے لینا چاہے اور اس کا ہاتھ نیچے ہو تمہارا ہاتھ اوپر ہو، اس وقت تمہیں پیسے دے کر بھی گناہ ہوگا، پیسے دے کر بھی گناہ ہوگا، پیسے دے کر بھی گناہ ہوگا۔ باپ کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، دادے کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، پردادے کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، بیٹے کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، بیٹے کے بیٹے کو بھی حرام ہے، بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کو بھی حرام ہے، بیٹی کو دینا بھی جائز نہیں، نانی کو بھی ٹھیک نہیں، نانا کو بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، کزن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، چاچا کو دے سکتے ہو، تایا کو دے سکتے ہو، ماموں کو دے سکتے ہو، اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ 1 کروڑ روپے کو پاک کرنا ہے اگر تم نے تو 2500 روپیہ دو، 1 کروڑ روپے کو حلال کرنا ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ دو، 1 کروڑ اگر تم نے اپنی نسل کو کھلانا ہے تو 2.5 لاکھ نکال کر کھلانا، ورنہ بیماری بڑھے گی نمبر 1، لڑائی بڑھے گی نمبر 2، مال چوری ہوگا نمبر 3، مال پہ ڈکیتی آئے گی نمبر 4، مال تمہارے لیے آفت بنے گا، کوئی ایسی مصیبت آئے گی کروڑ کے بجائے 2 کروڑ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور تم کہو گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گیا تو کہاں گیا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں بڑی بڑی ہم تنخواہیں لیتے ہیں، جناب سمجھ نہیں آتی کہاں گیا۔ میں نے کہا تم اللہ کے نام پہ 1% رکھنا شروع کر دو، یہ تو تمہیں پتا چلے گا کہ 1% اللہ کے بینک میں چلا گیا، باقی 99% نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں۔ تو ماں باپ کے نافرمان نہ بنو، ماں باپ کے نافرمان نہ بنو۔ چوتھا کون ہے؟ چوتھا کون ہے؟ المسبل الازار، شلوار کے ٹخنے، شلوار کے ٹخنے، شلوار کے ٹخنے ڈھانپ کر شلوار کو زمین پہ پھینک کر اگر وہ بندہ چلتا ہے، آج بھی اللہ رب العزت اس کو نہیں دیں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ اس کو نہیں دیکھیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہاری شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہیں تو یہ جہنم میں جائیں گی، جہنم میں جائیں گی۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرے چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ نے ان کو میری وجہ سے چھوٹی جہنم عطا کی ہے، اور وہ چھوٹی جہنم یہ ہے کہ ان کے پاؤں کہاں پر ہیں؟ جہنم میں ہیں، باقی وہ باہر ہیں۔ اس کے باوجود ان کا دماغ جوش مارتا ہے جس طرح ابلی ہوئی ہنڈیا جوش مارتی ہے۔ اللہ کی قسم اپنے شلوار کے ٹخنے، آج کام الٹا ہو گیا ہے، کام الٹا ہو گیا ہے۔ عورتوں کو جا کر گھر میں دیکھ لو، آج جا کے دیکھ لو کہ عورتوں کے پہنچے کہاں پر ہیں، اور خود اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تمہارے عورتیں کہاں ہیں۔ عورتوں کے پہنچے اوپر ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو ہماری جوان بیٹی ہے نا 10-15 سال کی، خدا کی قسم انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح تباہ کر دیا ہے کہ ان کے پہنچے وہ نصف پنڈلی کے قریب آ چکے ہیں۔ آپ غور نہیں کرتے، آپ کی اولادیں گھر میں تباہ ہو رہی ہیں، آپ کے بچے گھر میں تباہ ہو رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے گلیوں میں دیکھنا بچہ کہیں پھسل نہ جائے، ادھر ادھر نہ ہو جائے، آج کمبل میں موبائل پکڑ کے بیٹا بیٹی تباہ ہو رہے ہیں، واش روم میں بیٹھ کر موبائل دیکھ کر بیٹا بیٹی تباہ ہو رہے ہیں، گھر کے اندر موبائل پر سوشل میڈیا پر بیٹا اور بیٹی تباہ ہو رہے ہیں۔ اور ایک تباہی کا ذریعہ یہ ہے کہ آج بچیوں کی اور بیٹیوں کی اور ہماری بہنوں کی شلواریں کہاں آ گئی ہیں؟ ٹخنوں سے اوپر آ گئی ہیں، اور مردوں کی نیچے چلی گئی ہیں۔ اور مرد نے جو تماشا آج میرے رب کے نام کا لگایا ہے، میرے رب کے دین کا لگایا ہے، اس طرح یہودی بھی نہیں لگاتے اور عیسائی بھی نہیں لگاتے۔ آج جو ہمارے دو طرز ٹوپی مسجد میں پہنی، نکلتے ہوئے جیب میں ڈالی، اللہ کے دین کا تماشا ہے، پہنچے مسجد میں اونچے کر دیے، نکلتے ہوئے نیچے کر دیے، اللہ کے دین کا تماشا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہیں اس تماشے کا آئندہ عذاب دیں گے، اس تماشے کا آئندہ تمہیں عذاب دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے پہنچے اوپر لٹکاؤ، اپنے پہنچے اوپر لٹکاؤ۔ پانچواں بندہ قطع تعلق، قطع تعلق، میں نے اس سے نہیں بولنا، میری نسلیں اس سے نہ بولیں، میں اس کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا، یہ میرے جنازے پہ نہ آئے، میں خاندان کا بڑا ہوں، میں نے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، میری ساری نسلیں آج کے بعد میرے حکم کی پابند رہیں گی۔ ادھر میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، سلمن قطع تعلقی کا جو اعلان کرے اس کے اعلان کو توڑ دو، اور تم جا کر صلہ رحمی کرو،
قطع تعلقی میں دیکھ لو، ابو سفیان سے میرے نبی ناراض تھے، مکہ فتح ہو گیا، ابو سفیان پگڑی پہن کر قبیلے کے ساتھ دوڑ کے آ رہے ہیں، میرے نبی نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اسلام، شرط کیا ہے؟ کہ میرے قبیلے کو معاف کرو، وہ بھی اسلام لائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تمام گزشتہ باتیں، جب تم مجھے گالیاں نکالتے تھے، جب تم میرے خاندان کو برا کہتے تھے، جب تم نے فلاں معاملے پر میرے خلاف کام کیے ہیں، آ جاؤ، میں نے آج ابو سفیان کو معاف کیا، ایسا معاف کیا کہ محمد رسول اللہ کی پگڑی ہاتھوں سے اتاری، ابو سفیان کے سر پہ رکھ دی۔ کیا عزتیں تھی، کیا اعزاز تھے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ابو سفیان تم پہلے سردار تھے، اب بھی اللہ نے تمہیں سرداری دی ہے، ہم تمہاری عزت کو کم نہیں کریں گے، جاؤ تم اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، جو ہمارا دشمن آپ کے گھر کا دروازہ کھول کر چلا جائے ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، اور پوری دنیا کو بتا دینا حمزہ کو شہید کرنے والے، وحشی کو معاف کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پوری دنیا کو بتا لینا کہ نبی پاک کے کمر مبارک پر اوجڑی جب ڈالی گئی، اللہ کے نبی نے ان کی ہدایت کی دعا کی، پوری دنیا کو بتا دینا طائف کے غنڈوں نے، بدماشوں نے جب میرے نبی کو لہو لہان کر دیا، پاؤں کی انگلیاں جڑ گئی، صحابی کہتے ہیں میں پاؤں کی انگلیاں کھولنے لگا، میرے اندر لرزہ پیدا ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی پر کتنے دشمن کر دیے ہیں، اللہ کی قسم نبی نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی، پوری دنیا کو بتا دینا کہ خدا کی قسم بدر میں، احد میں نے کتنے لوگوں کو معاف کیا ہے، پوری دنیا کو بتا دینا کہ آج تک محمد رسول اللہ نے کسی سے اپنے ذاتی انتقام نہیں لیا، محمد تو محمد ہے، پوری دنیا کو بتا دینا کہ حضرت علی جیسا بہادر آدمی ایک پہلوان کو دبائے بیٹھا ہے، جب اس نے تھوک دیا آپ کے چہرے پر آپ پیچھے ہو گئے اور آپ نے کہا میں اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لے سکتا، بڑے بڑے ہم عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، محب رسول کے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی نعتیں ہمارا عشق ہیں، بڑی تقریریں ہمارا عشق ہے، بڑے جھنڈے لہرانا ہمارا عشق ہے، تحریک کے اچھے اچھے نام رکھنا ہمارا عشق ہے، مگر قطع تعلقی کی وصیت کر جانا اور کہنا کہ فلاں کے جنازے پہ تم نہ جانا یہ جائز نہیں۔ ایسی وصیت اگر باپ کر جائے تو اس کی بات بھی نہیں ماننی، بلکہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، شراب سے باز رہنا ہے، باپ کی بات کو ماننا ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ سلوک خوبصورت کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ کام کرو گے، رات کو قرآن کی تلاوت 2 نفل پڑھ لو، 4 نفل پڑھ لو، درود کی 1 تسبیح پڑھ لو، 100 پڑھ لو، 5000 مرتبہ پڑھ لو، یہ اس رات کی عبادتیں ہیں، 2 نفل پڑھ لو، روزہ رکھ لو، روزہ فرض نہیں، روزہ واجب نہیں، روزہ سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، رات کو 2 نفل پڑھ لو، کوئی حکم نہیں ہے، 4 نفل پڑھ لو، کوئی لازمی نہیں ہے، 2 پڑھو 4 پڑھو، یہ تمہاری شوق کی بات ہے، اسپیکر پہ اعلان کر کے مسجد میں لوگوں کو بلانا اور یہاں پہ نفل کی جماعت کروانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ایسا کام بالکل نہیں ہے، قرآن حکیم کے شبینے کروانا، کھڑے ہو کر امام صاحب کو آگے لانا یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس رات میں 4 عبادتوں کی کثرت کرنی ہے، ایک قرآن کی تلاوت، دوسرے نمبر پر درود شریف کی کثرت، تیسرے نمبر پر توبہ، استغفر اللہ، چوتھے نمبر پر حقوق العباد سے جان چھڑا لینا اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا۔ کوئی حلوے کھانے پینے حلیم یہ سب کھانے پینے کے ذریعے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کھانا پینا اپنا کھاؤ بھائی، اپنے مال سے کھاؤ، روزانہ کڑھائیاں کھاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلوں میں جاتے ہیں، جب کوئی ہمارا تہوار آتا ہے ہم دوسروں کی کھیر کا انتظار کرتے ہیں، دوسروں کے حلووں کا انتظار کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ آپ کو اس چیز سے دور رکھے، اپنی دولت سے روزہ کھولو، اپنی کمائی سے حج کرو، اپنے پیسوں سے عمرہ کرو، اپنی محنت کی کمائی سے افطاری کرو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، اللہ کی نعمتوں کو نظام دیکھو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔